السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوریز ایکسپرٹ پر خوش آمدید۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا جیسے قوم عاد نے کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور دھمکایا۔ اس پر وہ مقابلے پر اتر آئے اور کہنے لگے کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے آ، لیکن وہ معجزہ ہماری مرضی کے مطابق ہو۔ اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑی کی چٹان سے ایک اونٹنی نکالیے جو خوب ہو اور ہر قسم کے عیب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور خوب بلند اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چلتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناکہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا، اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے کہ پس اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو، اگر تم رسول ہو۔ اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، تم اب 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، اس کے بعد تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ ڈرنے کے بجائے صالح علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے، اگر تو سچا ہے تو لے آ عذاب ہم پر۔ اس کے بعد وہ مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح علیہ السلام کو بھی مار ڈالو۔ انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کھا کر یہ عہد کیا کہ آج ہی صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اب یہ لوگ صالح علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے۔ ان کا گھر پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تب زمین نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے۔ ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام لوگوں کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کے عذاب کی شروعات ہو چکی تھی۔ چنانچہ صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے تمام لوگوں کے چہرے زرد تھے۔ وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار نمودار شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب چیخ کر پکارنے لگے اور اپنی قبر کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین تھا کہ عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کی طرح انہیں ایک قسم کا عذاب نہیں دیا تھا، جیسے قوم نوح کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے، لیکن قوم سمود کو اللہ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کی ابتدا زلزلے سے ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر آسمان سے زوردار کڑک کی آواز آئی جس نے ان کے بھیجے پھاڑ کر رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں وہ ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا، اور وہ دیکھ رہے تھے، پھر وہ نہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلے ہی کر سکتے تھے۔
इस कौम के आसार आज तक बाकी हैं। मदीने मुनव्वरा के शुमाल मगरब में उनके घर मौजूद हैं। अब ये इलाका मदानिन सालेह के नाम से मशहूर है। सूरह नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सो ये उनके घर हैं जो उनके जुल्म के सबब वीरान पड़े हैं। बेशक उसमें दानिशमंदों के लिए इबरत है। अल्लाह ने उनके घरों को निशानी के तौर पर बाकी रखा ताकि आने वालों के दिलों में किसी किस्म का शक ना रहे। हिजरत के वक्त हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने तुम लोगों की खैर ख्वाही चाहिए, लेकिन तुम लोग खैर ख्वाहों को पसंद नहीं करते। उसके बाद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ईमान लाने वालों के साथ फ़लस्तीन के इलाके रमला के करीब आकर आबाद हो गए और बाकी ज़िंदगी वहीं गुजारी और यहीं आपकी वफ़ात हुई। नाज़रीन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।